اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں شادی والے گھر میں گیس لیکیج سے خوفناک دھماکہ، دلہا دلہن سمیت 8 افراد جاں بحق، 11 زخمی، خوشیوں بھرا گھر ماتم کدہ بن گیا۔ گھر میں شادی کی تقریبات جاری تھیں کہ اچانک سلنڈر دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے سے آس پاس کے گھر بھی شدید متاثر ہوئے۔ دلہا کے چچا نے بتایا رات کی شادی سے واپس آئے تھے، بھابھی بھتیجی کی بیٹی کی بھی جان چلی گئی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کہتے ہیں دھماکہ گیس لیکیج کے باعث ہوا، وجوہات کا تعین تحقیقات میں ہوگا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا گیس لیکیج دھماکے میں جانی نقصان پر افسوس کا اظہار۔ وزیر اعظم نے سیکرٹری داخلہ کو واقعے کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ پشاور میں 9 مئی واقعات کی ویڈیوز کی تصدیق مکمل۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے رپورٹ تیار کر لی جس کے مطابق 9 مئی واقعات میں سہیل آفریدی، کامران بنگش، تیمور جھگڑا، عرفان سلیم کی موجودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ پنجاب فورنزک لیبارٹری نے پشاور پولیس کی درخواست پر ویڈیوز اور آڈیو کا تجزیہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق متعدد ویڈیوز میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ کے شواہد نہیں ملے۔ چند ویڈیوز میں لوگو اور ٹیکسٹ کے اضافے کی نشاندہی کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں پنجاب فورنزک لیبارٹری کی رپورٹ میں ثبوت سامنے آ گئے۔ رپورٹ کسی بھی عدالت میں قابل قبول ہوگی۔ 9 مئی کی منصوبہ بندی ان لوگوں نے خود کی، مراد سعید کے بیانات سامنے ہیں۔ وزیر اعظم کا دسمبر میں ریکارڈ ترسیلات زر بھیجنے پر سمندر پار پاکستانیوں سے اظہار تشکر۔ کہا محب وطن سمندر پار پاکستانیوں نے 3 ارب 6 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر بھیجی جس پر مشکور ہیں۔ سمندر پار مقیم پاکستانی ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں جن پر مجھ سمیت پوری قوم کو فخر ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں سعودی نائب وزیر خارجہ اور مصری وزیر خارجہ سے ملاقاتیں۔ پاک سعودیہ اسٹریٹجک شراکت داری مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق رہنماؤں نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیش کے مشیر خارجہ سے بھی ملاقات، دو طرفہ مضبوط تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو تسلیم اور وزیر خارجہ بھیج کر صومالیہ کی بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحدوں پر براہ راست حملہ کیا۔ پاکستان صومالیہ کی خود مختاری کا احترام اور حمایت کرتا ہے۔ صومالی لینڈ صومالیہ کا اٹوٹ انگ ہے، کوئی یہ حقیقت نہیں بدل سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا جدہ میں OIC وزرائے خارجہ کونسل اجلاس سے خطاب۔ کہا اسرائیلی وزیر خارجہ کا صومالی لینڈ کا دورہ انتہائی تشویشناک ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی جدہ میں OIC سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کی سخت مذمت۔ کہا فلسطینیوں کی جبری بے دخلی سے متعلق کوئی تجویز مسترد کرتے ہیں۔ ایران آزادی کی جانب دیکھ رہا ہے اور امریکہ ایرانی مظاہرین کی مدد کے لیے تیار ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان۔ کہا ایران میں آزادی کے لیے ایسی تحریک پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے تہران میں غیر فوجی اہداف پر حملوں سے متعلق سنجیدگی سے غور شروع کر دیا گیا۔ صدر ٹرمپ کو ایران میں مظاہروں کے دوران فوجی حملوں کے آپشنز پر بریفنگ دی گئی۔ امریکی صدر نے ایران پر حملوں کے حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا۔ ایران پر امریکی حملے کا خطرہ، اسرائیل نے سیکورٹی ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ رائٹرز کے مطابق نیتن یاہو اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے درمیان رابطہ، ایران میں ممکنہ امریکی مداخلت پر تبادلہ خیال۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف احتجاج 180 شہروں تک پھیل گیا۔ پریس ٹی وی کے مطابق اب تک 65 افراد ہلاک ہو چکے۔ اصفہان میں ہنگاموں کے دوران سیکورٹی فورسز کے 30 اہلکار مارے گئے۔ ملک بھر میں مسلسل تیسرے دن انٹرنیٹ بند۔ ایران کے پروسیکیوٹر جنرل محمد مواہدی آزاد کہتے ہیں معاشرے سے فساد پیدا کرنا فضا سے جنگ ہے اور اس کی سزا صرف موت ہے۔ انہوں نے گرفتار شدگان کے خلاف مقدمات تیزی سے چلانے کے لیے خصوصی عدالتیں تشکیل دینے کی ہدایت کر دی۔ پاسداران انقلاب نے ایسے 600 افراد کی شناخت کی ہے جو موساد کے ایجنٹ ہیں اور مظاہرین کو بھڑکانے میں ملوث ہیں۔ خبر ایجنسی تسنیم کے ٹیلی گرام چینل نے بتایا ہنزلہ گروپ نے موساد کے 600 کارندوں کی شناخت ظاہر کرنے والے دستاویزات شائع کی ہیں۔
بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ ہندوستان کا بظاہر سافٹ فیس مگر پراکسی کا منظم نیٹ ورک۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کا فتنہ ہندوستان کے لیے بھرتی، بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں اہم کردار۔ سیکیورٹی اداروں نے بی وائی سی سے متعلق متعدد بار اہم شواہد پیش کیے۔ بی وائی سی نے ماہرنگ بلوچ کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی لینے کی بھی کوشش کی۔ معاملے کو ذرائع ابلاغ نے شناخت اور قانونی عمل میں رکاوٹ ڈالنے کو مجرمانہ کوشش قرار دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی کہہ چکے، جبری گمشدگی کے بیانیے کو منظم انداز میں بطور ہتھیار استعمال کیا جاتا ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کا جلسہ، باغ جناح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پی ٹی آئی کارکنوں کے پتھراؤ سے 2 پولیس اہلکار زخمی، مشتعل افراد نے ٹی وی چینلز کی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچایا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں، باغ جناح پہنچ رہے ہیں، آج جلسہ ہر صورت کریں گے۔ سندھ کے عوام نے عزت دی، سندھ حکومت نے ٹوپی اجرت کی لاج نہیں رکھی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا دورہ سندھ کا آج آخری دن ہے، سندھ حکومت بدمزگی پیدا نہ کرے۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا، کراچی میں جلسے کے لیے پہنچنے والوں پر ظلم ڈھایا گیا، کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، لوگ اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر زیادہ عرصہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا، مزار قائد کے پبلک گیٹ پر جلسہ کرنے سے کوئی راستہ نہیں رکتا۔ پی ٹی آئی نے جو یقین دہانیاں کرائی تھیں ان پر عمل نہیں کیا جا رہا۔ جلسے کی اجازت کے باوجود حکومت سندھ پر الزامات عائد کرنا نامناسب ہے۔ پی ٹی آئی کو گراؤنڈ میں جلسہ کرنے سے کسی نے نہیں روکا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، پی ٹی آئی کارکنان قانون ہاتھ میں نہ لیں، حکومت کی دی گئی گائیڈ لائنز پر عمل کریں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا، سڑک پر جلسہ کریں گے تو پورا کراچی چوک ہو جائے گا۔ پی ٹی آئی لیڈرشپ کو کہوں گا 8 فروری کی ہڑتال کی کال واپس لیں۔ T20 ورلڈ کپ میں بنگلہ دیش کے میچز کہاں ہوں گے؟ بنگلہ دیش بورڈ کو آئی سی سی کے جواب کا انتظار۔ بی سی بی کے صدر امین الاسلام کا کہنا ہے، آئی سی سی کا اب تک جواب نہیں آیا۔ تمام ثبوت اور ضروری دستاویزات شیئر کرتے ہوئے اپنے تحفظات کے حوالے سے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ ہمارے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں، ہمیں حکومت کی ہدایت کے مطابق چلنا ہے۔ میچز شری لنکا منتقل نہ ہونے پر کیا کریں گے، اس حوالے سے ابھی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ پیر یا منگل تک آئی سی سی کی طرف سے اس حوالے سے جواب آئے گا۔ گمبولا میں پاک شری لنکا تیسرا اور آخری T20، بارش کے باعث ٹاس تاخیر کا شکار، قومی ٹیم کی بینچ اسٹرینتھ آزمائے جانے کا امکان، خواجہ نافع، عثمان طارق اور نسیم شاہ کو کھلایا جا سکتا ہے۔ 3 میچ کی سیریز میں شاہینوں کو 1-0 کی برتری، گرین شرٹس نے پہلا T20 6 وکٹ سے جیتا، دوسرا میچ بارش کی وجہ سے واش آؤٹ ہوا تھا۔ پی ایس ایل کی 2 نئی ٹیموں کی کامیاب نیلامی، پی سی بی کا ملتان سلطانز کو بھی فروخت کرنے کا فیصلہ۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر کہتے ہیں، پی سی بی نئے سیزن سے پہلے ملتان سلطانز کو فروخت کرنے پر کام کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ملتان سلطانز کے لیے جلد ٹینڈر جاری ہوگا، ڈرافٹ کے وینیو اور تاریخ کا باضابطہ اعلان جلد کیا جائے گا۔ پی ایس ایل کا 11واں سیزن 26 مارچ سے 3 مئی تک کھیلا جائے گا۔ پاکستان نیوی فلوٹیلا کا سلطنت عمان کا دورہ، پاک بحریہ کے مشن کمانڈر اور دیگر کمانڈنگ آفیسرز کی عمان کی نیول قیادت سے ملاقاتیں۔ مشن کمانڈر اور کمانڈنگ آفیسرز نے کمانڈر سعید بن سلطان نیول بیس اور کمانڈر سلطان قابوس نیول اکیڈمی کا دورہ کیا۔ فلوٹیلا پی این ایس راہ نورد، پی این ایس مددگار اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی شیپ کشمیر پر مشتمل تھا۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل ملک کی ترقی کے لیے یکساں طور پر پرعزم ہیں۔ کچھ لوگ ہماری افواج پر سوال اٹھاتے تھے، جن کا جواب مارکہ حق جیت کر دے دیا گیا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا پاکستان ایڈیبل آئل کانفرنس سے خطاب، کہا بزنس کمیونٹی کو مضبوط کیے بغیر معیشت کا استحکام ممکن نہیں، ان کے مسائل کے حل کے لیے گورنر ہاؤس کے دروازے ہر وقت کھلے ہیں۔ ضلع خیبر کے علاقے جمرود میں ٹرک کی کار کو ٹکر، دلہا سمیت 4 افراد جاں بحق، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق دلہا دوستوں کے ہمراہ سیلون سے واپس آ رہا تھا۔ جاں بحق افراد میں نعمان، منصور، سہیل اور زراب شامل ہیں۔
پشاور کے علاقے بڑا بیرغز چوک پر 2 بسیں ٹکرا گئیں. حادثے میں 1 شخص جاں بحق، 15 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا. کے ایم سی کے ترقیاتی پروجیکٹس میں مبینہ میگا کرپشن پر نیب کا نوٹس. میئر کراچی مرتضی وہاب کا نیب کو جواب دینے کا فیصلہ. کہا شہر میں اربوں روپے انویسٹ کرنے کی بات کی، بجائے خیر مقدم کرنے کے نیب نے نوٹس بھیج دیا. میئر مرتضی وہاب نے کہا مخالفین کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. کہا سارے ٹیکسز ٹاؤن والے لیتے اور کہتے ہیں پیسے نہیں. ٹاؤن والوں کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں. ہمارے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں. K4 کی آگمنٹیشن کا کام شروع کر دیا. کراچی والوں سے جینے کا حق چھین لیا گیا. شہریوں کو پانی، بجلی، سڑکیں اور اپنا حق چاہیے. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے 17 سال میں کراچی کو کیا دیا؟ ٹریفک سگنلز اور سڑکوں پر لین مارکنگ نہیں. ہمیں بھاری بھرکم چالان منظور نہیں. سندھ حکومتی چالان پر نظر ثانی کرے. ملک بھر میں شدید سردی کی لہر. یکبستہ ہواؤں نے موسم کی شدت میں مزید اضافہ کر دیا. لہ میں درجہ حرارت -14، اسکردو -13، استور گپس میں -10 تک گر گیا. ہنزا گلگت -8، کلات بگروڈ -6 اور دیر میں -5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور اسلام آباد میں 0، لاہور 5 اور کراچی میں 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن اہلکار کی فائرنگ سے خاتون کی ہلاکت کے بعد مختلف شہروں میں احتجاج. واشنگٹن، بوسٹن، لاس اینجلس اور منیسوٹا میں ہزاروں افراد نے احتجاج کیا. مظاہرین نے تارکین وطن کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ٹرمپ کی پالیسیوں پر کڑی تنقید کی. امریکی امیگریشن افسران کے خلاف نعرے بازی بھی کی. کانگریس ویمن الہان عمر نے بھی شرکت کی. کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دیا. اسرائیل کی جانب سے مسلسل جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی. گزشتہ رات اسرائیلی حملوں میں 3 فلسطینی شہید ہوئے. 2 دن میں اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 15 ہو گئی. تل ابیب میں ہزاروں صہیونی شہری نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. مظاہرین نے حکومت کی تبدیلی اور 7 اکتوبر کے واقعات پر آزاد تحقیقاتی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کیا. معروف شاعر، مزاح نگار، سفرنامہ نگار ابن انشا کو دنیا سے کوچ کیے 48 برس بیت گئے. ابن انشا کی انشا جی اٹھو اب کوچ کرو کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی. کراچی سی ویو پر خواتین کی بورن ٹو رن ریس ممتاز نعمت نے جیتی. ممتاز نعمت نے 5 کلومیٹر کا فاصلہ 21 منٹ 36 سیکنڈ میں طے کیا. نتاشا حسن نے دوسری، ماہنور فاطمی نے تیسری پوزیشن حاصل کی.